اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، سورۃ البقرہ کو لفظ بہ لفظ تجوید کے ساتھ سیکھنے کے ہمارے اس خوبصورت سفر میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کے سبق نمبر 4 میں داخل ہو رہے ہیں۔ امید ہے آپ اس سے پہلے کے اسباق بھی دیکھ چکے ہوں گے، بلکہ سیکھنے کا یہ سلسلہ مکمل طور پر آپس میں مربوط رہے۔ اس سیریز میں ہمارا مقصد صرف تلاوت کرنا نہیں، بلکہ قرآن پاک کے ہر لفظ کو اس کے صحیح مخارج، درست تلفظ اور ضروری قواعد تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ہے۔ چنانچہ آج بھی ہم آیات کو لفظ بہ لفظ پڑھیں گے، ان میں آنے والے اہم تجویدی قواعد کو سمجھیں گے اور ان کا عملی اطلاق بھی کریں گے۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ، لفظ اللہ کے لام کو آپ نے پر کر کے ادا کرنا ہے۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، جیسا کہ یہاں حمزہ پر زبر ہے، تو اس صورت میں لفظ اللہ کے لام کو پر کر کے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ یستہزئ، یستہزئ، یہاں حمزہ بشکل یا ہے۔ یہ یا حمزہ کے لیے بحیثیت کرسی کے ہے، یہاں پر اصل ادائیگی حمزہ کی ہوگی، یا کی نہیں۔ یستہزئ بہم ویمدہم، ویمدہم فی طغیانہم۔ طا اور غین دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں اور دونوں کو پر کر کے یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم، فی طغیانہم یعمہون۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اولئک کے اندر مد متصل واجب کی مثال ہے۔ جب حروف مدہ اور حمزہ دونوں ایک ہی لفظ میں جمع ہوں تو اس صورت میں جو مد ادا کیا جاتا ہے اس کا نام ہے مد متصل، اور اس کی مقدار ہوتی ہے 4 الف کے برابر کھینچ کر ادا کرنا۔ اولئک، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت، را موٹی پڑھی جائے گی، را پر اوپر کی حرکت ہے۔ فما ربحت تجارتہم، تجارتہم وما كانوا مهتدين۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، 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 دو زبر کی تنوین پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو اسے حروف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھتے ہیں، یعنی اب اس کو آپ نے نارن، نار ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ دو زبر کی تنوین کو ایک الف سے تبدیل کریں گے، جیسا کہ حروف مدہ میں کی جو ادائیگی ہوتی ہے وہ ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ تو اب آپ اس کو ایک الف سے تبدیل کریں گے اور پھر اسے تھوڑا سا کھینچ کر وقف کیا جائے گا۔ استوقد نارا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت، فلما اضاءت مد منفصل جائز کی مثال ہے۔ حروف مدہ ایک کلمے کے آخر میں ہو
اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو اس صورت میں جو مد بنتا ہے اس کا نام ہے مد منفصل، اور اس کی مقدار بھی 4 الف کے برابر ہوتی ہے۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ۔ تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو آپ نے یہاں پر اقلاب ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں تنوین کی آواز نون کی آواز ہوتی ہے، لیکن یہاں آواز آپ کو میم کی سنائی دے گی۔ سمم سمم، کیونکہ تنوین کے بعد اگلا حرف با ہے۔ بکمن اس لفظ کا جو پہلا حرف ہے یہ با۔ سمم بکمن عمی، تنوین کے بعد فا رہا ہے اور فا حروف اخفا میں ہے، تو یہاں آپ اخفا ادا کریں گے۔ عمی فہم لا یرجعون۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ او کصیب من السماء، او کصیب، تنوین کے بعد میم آ گیا یرملون کا، تو یہاں آپ نے ادغام مع الغنہ کرنا ہے۔ ادغام بھی ہوگا یعنی تنوین کا میم میں ادغام ہو جائے گا، اور اسی طرح یہاں جو آواز نکلے گی وہ ناک کے ذریعے سے نکلے گی۔ او کصیب، او کصیب من السماء، اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ او کصیب من السماء۔ لفظ السماء میں مد متصل واجب ہے، حروف مدہ اور حمزہ دونوں ایک کلمے میں ہے۔ فیہ ظلمات ورعد وبرق، دونوں جگہ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ تنوین کے بعد یرملون کا واو آ رہا ہے، ادغام ہوگا غنے کے ساتھ۔ اسی طرح لفظ رعد و برق میں بھی یہی اگزامپل ہے، تنوین ہے اور آگے آنے والا حرف واو ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، واللہ محیط بالکافرین۔ اقلاب کا اگزامپل ہے، تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے، اقلاب ہوگا یعنی تنوین کی آواز میم میں تبدیل ہو جائے گی۔ واللہ محیط بالکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔